الحمد للہ للہ علی نعمائہ الوافرہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المخصوص بکل فاخرہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ ما دامت الدنیا والآخرہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سید الثقلین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور مفکر اسلام میرے آقا نعمت فضیلت الشیخ نابغہ یاسر مصنف کتب کثیرہ داعی اتحاد امت حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب حافظکم اللہ تعالی فی الدارین ابھی شروع میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ گل گلشن سادات قبلہ شاہ صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے، صحت
تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور صرف ہمارے سروں پہ نہیں عالم اسلام پہ آپ کا سایہ عاطفت اللہ تعالیٰ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ سادات کرام، علماء کرام اور پیغام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کے اندر تشریف لانے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اصل میں جو خطاب ہے وہ مفکر اسلام، پیکر شرافت، پیکر اخلاص و محبت، جگر گوشہ محدث ابدالوی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب زیدہ مجدہ آپ کا ہے۔ میں نے تو ویسے عرض کیا کہ حضور میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں، تو آپ کی وسیع و ظرفی ہے کہ آپ نے قبول فرمایا اور اجازت عطا فرمائی۔ میرا ویسے بھی مشہور ہے کہ میں درباری خطیب، اس آستانے میں درباری خطیب الحمدللہ۔ حضرات گرامی، پیغام جتنا مطہر ہوگا، جتنا پاکیزہ ہوگا، اس سے یہ سمجھ آئے گی کہ جس کا پیغام ہے وہ ذات کتنی اعلیٰ۔ جتنی ذات اعلیٰ، ایک بات ہوتی ہے وہ فقیر بے نوا کے منہ سے نکلتی ہے، اس کے پیغام پہ کوئی توجہ نہیں کرتا، لیکن ایک پیغام کوئی وقت کا بادشاہ دے، اس کے کریکٹر سے، اس کی سوچ سے، اس کے عمل سے پیغام ایک مل جائے تو لوگ اس پیغام پہ دھیان کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ جتنی اعلیٰ پرسنالٹی ہوگی، جتنی اعلیٰ ذات ہوگی، جتنی اعلیٰ شخصیت ہوگی، اتنا پیغام بھی مرصع ہوگا، مسجع ہوگا، خوبصورت ہوگا اور صاف ستھرا اور اعلیٰ ہوگا۔ جس ہستی کے پیغام کی آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہستی عام نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ ذرا اونچی آواز سے بولیے، اونچی آواز سے بولیے۔ جس ہستی کا پیغام آج ہم پھیلانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، حاضر ہیں، وہ ہستی نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہستی عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہستی اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ سید ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ سید ہے۔ جس کا بڑا بھائی سید، اس بڑے بھائی کا چھوٹا بھائی بھی سید ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان ابن ھذا سید،
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا کائنات والو شک نہ کرنا، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یہ سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اس سید بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا، دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ جب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پاکیزہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں یہ میرا بیٹا سید ہے، تو اب ان کے چھوٹے بھائی جو باپ کی طرف سے بھی ان کے بھائی اور اماں جان کی طرف سے بھی ان کے بھائی، دونوں کے والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، تاجدار حل عطا، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، اسد اللہ علی، جد اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، بدر منیر علی، نبی کا ویر علی، صحابہ کا مشیر علی، اور تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ دونوں کے باپ ہیں، امام حسن کے بھی اور امام حسین کے بھی، اور سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ ملکہ فردوس بری، شہزادہ گلگو قبا کی اماں جان، سیدات نساء العالمین، جن کی چکی چلانے کے لیے اللہ کے فرشتے آئے اور جن کا آٹا بنانے کے لیے اللہ کے فرشتے آئے، جن کے بچوں کا چولہا چلانے کے لیے اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی اماں جان ہیں، یعنی باپ کی طرف سے بھی دونوں بھائی ایک اور اماں کی طرف سے بھی دونوں بھائی ایک، وہ بھی سید اور یہ بھی، سب بولیے نا، وہ بھی سید اور یہ بھی سید۔ پیغام میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لاجواب ہے، اور پیغام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی لاجواب ہے۔ دونوں پیغاموں کی قدر کرنی چاہیے، اس کی وجہ کہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر پورا مہینہ پورا سال کرتے ہیں، لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ ان کا باپ بھی وہی، ان کی اماں بھی وہی، وہ بھی حسین لجپال کا سگا بھائی بلکہ بڑا بھائی، ان کا پیغام بھی بڑا کمال کا ہے اور ان کا پیغام بھی بڑا کمال کا ہے۔ وہ بھی اہل بیت، یہ بھی اہل بیت، وہ بھی یطہرکم تطہیرا کی شان والے اور یہ بھی یطہرکم تطہیرا کی شان والے۔ انہوں نے صلح کروا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیغام محبت دیا، اور انہوں نے اسلام کا پرچم سر بلند کر کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام محبت دیا۔ دونوں کا پیغام ایک ہے کہ جس وقت مشکل وقت آئے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا رستہ اختیار کرنا چاہیے جو ذاتیات کے لیے نہ ہو، جو اپنی شخصیت کے لیے نہ ہو، جو کرسی کے لیے نہ ہو، جو وزارت کے لیے نہ ہو، جو صدارت کے لیے نہ ہو، بلکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہی کام کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہی کام کر کے امت کو بتایا۔ فرمایا لوگوں جب بھی کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، خاص زہر کھانا پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر گردن کٹوانی پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے۔
جو بھی کام کرو، جو بھی قدم اٹھاؤ، اللہ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اٹھاؤ، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کے لیے اٹھاؤ. اور میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور پیغام اس شہادت سے یہ دے گئے کہ جب اسلام پہ مشکل وقت آئے تو لوگوں کے بچوں کو آگے کر کے اپنے بچوں کو بچا کے نہیں رکھنا. اس پہ غور کریں میری بات پہ، بڑی گہری بات ہے جو میں کر گیا ہوں کہ لوگوں کے بچوں کو آگے کر دو اور اپنے بچے پیچھے رکھ لو. نہیں، آقا حسین لجپال کا یہ پیغام نہیں. آپ نے پیغام یہ دیا اگر اصحاب شہید ہوں، اگر انصار شہید ہوں، اگر بھائی کے بچے ذبح ہوں، اگر بہن کے بچے ذبح ہوں، تو اس وقت اپنا علی اکبر سنبھال کے نہیں رکھنا، اپنا علی اصغر سنبھال کے نہیں رکھنا. پھر قربانی دے کے کائنات والوں کو بتانا ہے سارا خاندان چلا جائے، بھائی چلے جائیں، حتیٰ کہ بھائی کے بازو بھی قلم ہو جائیں، تو پھر بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، کیونکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جب کوئی بھی کام انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس میں اللہ اس کو کمزور ہونے نہیں دیتا، حوصلہ بڑھاتا ہے، دلیری دیتا ہے، ایک قوت دیتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے. مثلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کی سب کی بہنوں کو اللہ گھروں میں آبادی عطا فرمائے، اگر بچے ذبح ہو جائیں بہن کے اسلام کی خاطر، بچے قربان ہو جائیں بہن کے اسلام کی خاطر، تو بھائی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ میری بہن، اس کی گودی کی رونق چلی گئی، میری بہنہ میرے گھر میں آئے گی، مجھے کیا کہے گی؟ میں بہن کے گھر جاؤں گا، میں کیا کہوں گا، کیا جواب دوں گا؟ مجھے بتائیے، ہزاروں سوچیں آتی ہیں، بولیے ذرا، ہزاروں سوچیں آتی ہیں، لیکن آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے تو یہ سارا کچھ دیکھ کر بہن کو بھی صبر کی تلقین کی، بہن کو بھی صبر کی تلقین کی. اور تھوڑا سا آگے چلیے، جب جوان بھائی دنیا سے چلا جائے، جوان بھائی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی کمر ٹوٹ گئی. جوان بھائی دنیا سے چلا گیا، اس کی کمر ٹوٹ گئی، اب اس کا بازو چلا گیا، اب اس کی ہمت جواب دے گئی. مجھے پھر سوچ کے ذرا ارشاد فرمائیے، جب جوان بیٹا چلا جائے تو کیا صورتحال ہوتی ہے؟ جب بھائی کے بیٹے جوان چلے جائیں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ بولیے. لیکن واہ آقا حسین، واہ میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سب کچھ دے کر، بہن کے بچے دے کر، اپنے بچے دے کر، اپنے بھائی کے بچے دے کر، اور اپنے سگے بھائی قربان کر کے، آقا حسین آپ نے ایک ہی عرض کی کہ مولا یہ ایک ایک تھے، ہزاروں بھی ہوتے تو میں نانے کی دین پہ، نانے کی شریعت پہ وار دیتا. تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے، یہ اس کو کہتے ہیں الہ کلمت اللہ، الہ کلمت الحق، اس کے لیے میں سارے قربان کر دیتا. کیوں کہ مشن حسینی اور پیغام حسینی یہ تھا کہ ظاہری طور پہ میرا کچھ رہے یا نہ رہے، میں شریعت مصطفیٰ کو بچا کے جاؤں گا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ماتو یہ تھا، آپ کا نسب و لین یہ تھا کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. اور آپ کا نسب و لین یہ تھا، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے.
میں رستے میں کشتی اسلام چھوڑ کے نہیں آؤں گا بلکہ کنارے لگا کے آؤں گا، خواہ میرے اصحاب بھی چلے جائیں، میرے انصار چلے جائے، میری بہن کی گودی خالی ہو جائے، میرے بھائی چلے جائے، میرے بھتیجے چلے جائیں، میرا اونو محمد چلا جائے، یا میرا علی اکبر چلا جائے، یا میرا علی اصغر چلا جائے، 3 دن پیاسے رکھنے کے بعد بھی میرے آقا حسین نے صبر نہیں چھوڑا، ہمت نہیں چھوڑی، آپ کے پائے سبحات کے اندر ذرا برابر لغزش نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کے سامنے رضائے الہی تھی، ان کے سامنے رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو پاکیزہ نفوس قدسیہ ہیں، جن کی شان میرا اللہ بیان کرتا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت نبوت ہیں، ان کو اللہ نے صاف ستھرا فرما دیا ہے۔ بڑا مختصر ترجمہ میں نے کر دیا، با محاورہ پیش کر دیا۔ اللہ نے ان ہستیوں کو پاک کر دیا ہے، اہل بیت کرام، اہل بیت مصطفیٰ، اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میرے اللہ نے پاک کر دیا ہے۔ ایک وقت وہ آیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں موجود تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ فرماتی ہیں میں نماز اندر قائم کر رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے، میں نے کیا دیکھا، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگئے، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف لے آئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنین کریمین کدھر ہیں؟ تھوڑی دیر گزری ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا حسن بھی آگئے، آپ کی بارگاہ میں مولا حسین بھی آگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ اپنے کندھے انور سے اتاری، زمین کے اوپر بچھا دی۔ جب چادر مبارکہ بچھا دی، کچھ آپ چادر کے اوپر جلوہ فرما ہو گئے، جو فاضل حصہ بچا تھا، جو کپڑا بچ گیا تھا، اس کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں طرف حضرت علی پاک کو بٹھا لیا، اپنے بائیں طرف حضرت سیدہ کائنات کو بٹھا لیا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دائیں طرف بٹھایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بائیں طرف بٹھایا۔ جب بٹھا لیا، جو کپڑا بچا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر دے لیا۔ اس چادر کے نیچے کون کون ہے؟ ایک ختم نبوت کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہے، ایک مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پانچوں نیچے ہیں، اوپر کپڑا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، 5 یہ نیچے جو ہیں ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، دعا کے لیے ہاتھ باہر نکالے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ کلمات ختم نہیں ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں وہ جو آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کریمہ کو دعائیہ الفاظ میں تبدیل کیا، دعائیہ الفاظ میں کنورٹ کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا رب العالمین، تیرا پیارا محبوب، تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ، یا رب العالمین تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے پلیتیاں اس طرح دور کر دے اور ان کو پاک ایسے فرما دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اہل بیت میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت علی خیر، تو پہلے ہی بھلائی کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب علماء فرماتے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے ام سلمہ تو ام المومنین ہے، میرے حرم میں ہے، میرے نکاح
نکاح میں ہے، ایمان والوں کی اماں ہے، تو میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے، تیرے لیے تو اللہ نے پہلے یہ سند عطا فرما دی ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تجھے تو قرآن نے پہلے ہی اہل بیت میں شمار کیا ہوا ہے، اس لیے ام سلمہ تو پہلے ہی اہل بیت میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ دعا کی، آج ہم یہ کہہ دیں 5 تن پاک، 5 تن پاک، کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، چہرے کے اوپر عجیب قسم کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ 5 تن پاک کہاں سے آ گئے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر جواب ارشاد فرما دے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اگر توجہ سے سنیں گے پھر جواب دیں گے، مجھے مسرت ملے گی، مجھے خوشی ملے گی اور مجھے حوصلہ نصیب ہوگا۔ ذرا جواب ارشاد فرمائیے، چادر کے نیچے کون کون ہے؟ بولیے چادر کے نیچے کون کون ہے؟ جی سب بولیے نا، سب بولیے، میں نے گن گن کے بتا دیئے۔ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سیدنا علی پاک، ایک سیدہ کائنات، ایک مولا حسن، ایک مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اب ذرا مجھے سوچ کے جواب دیجئے، کیا یہ سارے پاک ہیں؟ جی سب بولیے۔ چادر کے نیچے 5، ہم کہتے ہیں 5 تن پاک۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ کہاں سے نکال لیے؟ ہم نے یہ یہاں سے نکالے۔ 5 تن پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک، حضرت سیدنا مولا کائنات بھی پاک، حضرت سیدہ کائنات بھی پاک، حضرت امام حسن مجتبی بھی پاک، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، یہ سارے کے سارے پاک ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت مولانا امام شام رضا کا فاضل پریروی رحمت اللہ علیہ، آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا کا رحمت اللہ علیہ، ذوق نعت کے اندر جو منقبت اہل بیت لکھی اس کے اندر یہ مصرع لے گئے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ گرانہ شان والا، یہ گرانہ عزت والا، آج لوگ بڑی دریدہ دہنی کے ساتھ پتہ نہیں کیا سوچ رکھتے ہیں، کس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس لیول پہ سوچتے ہیں، پر اس طرح سمجھ آتا ہے ان کا لیول سوچنے کا ہے ہی نہیں۔ کچھ بغیر سین کے سکالر پیدا ہو گئے، غیر دانشور لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی چھوڑا کریں گی، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، یہ آپس کی لڑائیاں تھی، یہ 2 شہزادوں کی لڑائیاں تھی۔ لیکن میری بات توجہ سے سن لے، جو شرابی ہوتا ہے وہ کبھی شہزادہ نہیں ہو سکتا، جو بے نمازی ہو وہ کبھی شہزادہ نہیں ہو سکتا، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیں توڑنے والا ہو وہ کبھی شہزادہ نہیں ہو سکتا، جس کے گھر میں بندریا مر جائے، اس کے گھر میں صفے ماتم بپا ہو جائے، وہ کبھی شہزادہ نہیں ہو سکتا، اور جس کے بستر کے اوپر غیر محرم بیبیاں رہیں وہ کبھی شہزادہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ پوچھے رضوی صاحب شہزادہ کون ہے؟ اور میں تعارف کرواتا ہوں شہزادہ کون ہے۔ شہزادہ تو وہ ہے جو پیدا ہو اس کے کانوں میں اذان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو پیدا ہو اس کو گھٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ لوگوں شہزادہ تو وہ ہے جس کے کانوں میں اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جس کو گھٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں۔ شہزادہ تو وہ ہے جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودی میں روئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اے بیٹیا فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتا ہے میری طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ شہزادہ تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آقا صلی اللہ علیہ
وسلم دیکھ لیں میرا حسین آ رہا ہے، فوری بازو پھیلا دے، سینے کے ساتھ لگا لیں، آؤ میرے بیٹا حسین کدھر آئے ہو؟ نانا جان مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مٹکے میں دیکھیں، جھجر میں دیکھیں، کٹورے میں دیکھیں، پانی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں شہزادے میرے حسین آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ آپ اپنی زبان پاک حضرت امام حسین کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی منظر چشم فلک نے دیکھا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تھا، فرمانے لگے حسین میرے قریب آ جاؤ۔ جب آقا حسین قریب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زبان پاک اپنے منہ میں رکھی ہوئی ہے، اور اس طرح چوس رہے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ یہ وہ حسین ہے، یہ شہزادہ ہے جس کا سر انور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بٹیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں گودی میں بٹھا کے سونگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات عرض کرتی ہیں بابا جان کیا سونگ رہے ہیں، یہ کیا پیار کا انداز ہے؟ فرمایا فاطمہ ذرا غور کر، ذرا دیکھ تو صحیح، یہ میرا وہ حسین ہے جس کے سر انور سے جنت کی خوشبو میں آ رہی۔ شہزادہ تو وہ ہے جو تن من دن نانا جان کے دین پہ قربان کر دے، شہزادہ تو وہ ہے جو پھر سی نہ کرے، 3 دن بچوں کو پانی نہ ملے تو ڈولے نہ، گھبرائے نہ، حرف شکایت زبان پہ نہ لائے، بلکہ اتنا کہہ دے مولا جیسے تو راضی ویسے حسین راضی، ہائے ہائے جیسے تو راضی ویسے حسین راضی۔ اگر بچوں کو پیاسا تڑپا کے مولا تو راضی ہے، حسین تیری رضا پہ اسی طرح راضی ہے۔ اگر مدینہ چھڑوا کے تو راضی ہے تو میں مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مکہ مکرمہ کی پرکیف فضائیں چھڑوا کے راضی ہے مولا، پھر حسین اسی طرح تجھ پہ راضی ہے۔ میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری کر کے سب بچے قربان کر دیے۔ کس لیے قربان کر دیے؟ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پمیں چھوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ اپنی جان دی پرواہ نہیں، پرواہ کا دیئے نانا جان دی شریعت بات جائے، ادھر شریعت دیاں حداں توڑن والے، ادھر ظلم و ستم دے پہاڑ توڑن والے، ادھر صبر آزما لمحات، ادھر آزمائشانے، ادھر امتحان نے، کامیابیاں یزید دے قدم نہیں چوم دیاں پہیاں، بلکہ کامیابی فخر کر دیئے پہی میں آج حسین دے قدم چومنیاں پہی۔ آقا حسین دی بارگاہ وچ حاضری لگوا رہیاں، بالآخر و ویلا آیا جدوں ایک ایک کر کے سارے ٹور گئے، اونو محمد بھی چلے گئے، حضرت عباس بھی چلے گئے، حضرت ابو بکر عمر عثمان سارے جامع شہادت نوش کر گئے، حضرت قاسم چلے گئے، حضرت جعفر چلے گئے، حضرت محمد چلے گئے، حضرت حبیب بن مظاہر چلے گئے، سب چلے گئے، حضرت امام علی اکبر بھی آپ جامع شہادت نوش کر گئے۔ بالآخر و ویلا آیا جدوں آقا حسین لجپال آپ خود تیاری کر کے میدان اندر جان لگے۔ میرے آقا حسین لجپال جت ویلے خیمیاں دے اندر ساریاں نال ملاقات کرن واسطے تشریف لے آ رہے نے، حضرت شہر بانوں دے خیمے اندر آئے، ام لیلہ دے خیمے وچ آئے، سیدہ رباب دے خیمے وچ آئے، سیدہ سکینہ دے خیمے وچ آئے۔ ایک خیمہ ہے، اس خیمے دے اندر ثانی زہرا نے چادر تطہیر دی وارث آئے، سیدہ کائنات دی شہزادی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس ویلے وہ خیمے اندر آئے نے میرے آقا حسین نے فرمایا اے میری بہن زینب، حسین دا امتحان مکن والا ہے، تو آڈا امتحان شروع ہون والا ہے، وہاں ویلا نہیں کرنا، بہن نہیں پانے، وال نہیں نوچنے، صابران دی اولاد ہو، صبر دے نال نبا کرنا ہے، تو آڈے نال ظلم و ستم کیتا جائے گا، پر یاد رکھے آجے اہل بیعت دے
کرانے والے ہو صبر کرے آجے صبر دا دامن نہ چھڑے آجے مدینہ منورہ میں جاننا خریت نہ تسی پہنچ جاؤ گے میرے آقا حسین لجپال جس ویلے سیدہ عمر باپ دے خیمے وچ آئے نے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے اندر آپ سما دی گودی دے اندر رونق افروز نے حضرت سیدہ عمر باپ عرض کر دیا نے آقا حسین جدوں دی تواڈے نکاح اندر آئیاں کوئی شہدی ڈیمانڈ نہیں کی تھی بالآخر میں مہاوا میرا کلیجہ میری گودی اندر میرے بچے والے ویکھو یہ دا حل خشک ہو گیا ہے تنہ دنان دا سید زادہ پیاسا ہے وہ تنہ دنان دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود وہ جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نہ کی تھی وہ تکیال نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام علی اصغر والے ویکھے آئے اللہ خشک ہو گیا ہے کلیجہ خشک ہو گیا ہے ہون خشک ہو گئے نے کلیجہ مونو آ رہے آئے اکھاں پتھرا گئیاں نے شہزادے نو اٹھایا پیار کیتا ہے شہزادہ زبان آل چورز کردہ ہوئے گا بابا میں بھی اوتھے جانا ہے جتھے میرا بھائی علی اکبر گیا ہے میں بھی اوتھے جانا ہے جتھے میرا بھائی قاسم گیا ہے میں بھی اوتھے جانا ہے جتھے میرے بھائی اونو محمد گئے نے میں بھی اوتھے جانا ہے جتھے میرے چاچو عباس دے بازو قلم کیتے گئے نے آقا حسین نے فرمایا ہوئے گا اے شہزادیا تو جا نہیں سکدا لیکن عرض کی تھی ہوئے گی بابا جان کی ہویا میں جا نہیں سکدا تسی گودی وچ پا کے لے جاتے سکدے ہو نا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے بالآخر میرے آقا امام علی مقام شہزادے نو اٹھایا گودی اندر پایا حضرت ام رباب عرض کر دیا نے اب آقا حسین ذرا جلدی کر کے شہزادے تے کپڑا لپیٹ لو باہر گرم ہوا چل دیئے بھئی میرے لال نو کتے تتیوہ نہ لگ جائے جسم جلس نہ جائے کتے چمنستان مصطفیٰ دی کلی مرجا نہ جائے میرے آقا حسین کپڑا لپیٹے آئے خیمے والے کے آ رہے نے آقا حسین خیمے والے کے آ رہے نے جنہوں خیمے والا آئے نے خیمے چو باہر آ گئے بالآخر میدان کارزار ادھر جسونے چرچیرائے انور تو کپڑا ہٹایا ویکھیا کیے ارمل بیمان کھڑا ہے اس نے صدہ تیر ماریا میرے آقا حسین دے شہزادے دی گلے انور دے اندر لگائے ہلکے نازنی وچ لگائے جسونے تیر لگا حسین پاک نے تیر کھچیا زمینوں تے سٹیا واپس تشریف لے آئے نے خیمے والے جاؤے حرملہ بیمانہ کیا مارے آئی تیر صغیر تائیں واپس خیمے والے حسین مڑ پہ نالے کھچ دے ہلکتی تیر تائیں آسمان بھی رویا زمین بھی روئی لیکن آقا حسین لجپال نے سارا کچھ کا دے واسطے کیتا ہے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو پیغام دین واسطے وہ یاد رکھے آجے میرے نانا دی امت کدی اسلام تے مشکل ویلا یا آجائے اندر وڑ کے نہ بیٹھے رہے آجے اے علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی سبق دے گئے اسے پیغام دا سبق دے گئے فرماندے نے کدی مشکل ویلا یا آوے آقا حسین دی سنتے وے نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری کدی اسلام تے مشکل ویلا یا آوے حجریاں ویچنی رہے
رہنا خالی ذکر اذکار وچ نہیں رہنا اسلام تے مشکل آوے اس ویلے بچیاں نو لے کے نکلو پانجیاں نو لے کے نکلو تلک والیاں نو لے کے نکلو ساریاں نو دسو اے اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد پیغام حسین زندہ باد میرے آقا حسین زندہ باد نے بلکہ آج 14 اگست میں بھی نعرہ لگا دیا جنہیں حسین زندہ باد آقا حسین دے صدقے اے پاکستان پائندہ پاکستان پائندہ باد صدا سلامت پاکستان سب بولیے صدا سلامت صدا سلامت صدا سلامت صدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان صدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان آقا حسین زندہ باد مشن حسین پاک زندہ باد پیغام حسین پاک زندہ باد میرے آقا حسین دے سارے شہزادے زندہ باد میرے آقا حسین لجپال دے سارے بھائی زندہ باد میرے آقا حسین لجپال دے سارے اصحاب سارے انصار زندہ باد میرے آقا حسین دا ایتھوں نا لین والے تے مشن حسین کرنے والے سارے زندہ باد سب زندہ باد یہ جامعہ نور الہدا جامعہ نور الہدا تا قیامت زندہ باد تا قیامت زندہ باد اور اس مشن میں جو بھی ساتھ آبیاری کرنے والے ہیں وہ سارے زندہ باد اور جو میرے کارواں ہیں جو میرے کارواں ہیں جو اس قافلہ عشق و محبت اور علم و آگہی کے امیر ہیں وہ زندہ باد اور صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے سب کو آباد رکھے سب کو شاد رکھے وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ